السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم بلغ رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ والکرام وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کو ٹھہرانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ہم اور آپ حضرت مخدوم ملت، امین ملت، قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی سرپرستی میں دارالعلوم قادریہ غریب نواز کے اہتمام میں منعقد جلسے میں شریک ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اب تک اللہ اور رسول کے ذکر کو سنتے رہے اور کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ابھی آپ نے سیرت مصطفیٰ کا انگریزی میں ترجمہ جو اسی دارالعلوم کے ایک طالب علم نے، ابھی وہ مولانا نہیں ہوئے ہیں، جب تک کہ ان کے سر پر صافہ نہ باندھا جائے، سند نہ دی جائے، گریجویشن ان کا کمپلیٹ نہیں مانا جاتا ہے۔ ایک طالب علم نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے جو آج قوم کے درمیان محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے لٹریچر نہیں ہے، اس زبان میں نہیں ہے، اس زبان میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک اردو کی کتاب کو ایک طالب علم نے، دارالعلوم قادریہ غریب نواز کے طالب علم نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے قوم کی بہت بڑی ضرورت پوری کی ہے۔ ہم اس موقع پر احباب دارالعلوم کو جتنی مبارکباد پیش کریں کم ہے۔ ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم قوم کی ایسی ضرورتوں کو اس دارالعلوم کے ذریعے پورا کرتا رہے۔ اور آج تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جس کے فیضان کرم میں ہم لوگ پل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حضرت امین ملت قبلہ کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل بھی رہا ہے، اور آج کا یہ جلسہ بھی آگے رواں دواں ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جو حضرت اویس قادری نے جو ایک ماحول بنایا تھا، 1.5 گھنٹے تک بیچارے نعت مبارکہ سے ہمارے ذہن کو روشن کرتے رہے،
اور ہمارے ایمان کو جلا بخشتے رہے. ہم نے ان کو انٹرول دیا ہے اور اسی انٹرول کے وقت کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. تو چونکہ میں نے اشتہار یہاں کا دیکھا، اس میں ایک ہیڈنگ یہ بھی تھی، عرس غریب نواز، تو اسی پہلو پر میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑی دیر میں گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں اور بزرگوں کا فیضان مجھے بھی ملے اور آپ تمام حضرات کو بھی حاصل ہو جائے. بس اسی لیے میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم اپنے دوستوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے روشنی ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن جس نے اللہ کے دوستوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے کمالات بیان کیے، اس نے راستہ بھی بتا دیا ہے کہ دوست کیسے بنا جاتا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا دوست کیسے بنا جائے، اس کی بارگاہ میں شرف مقبولیت کیسے حاصل کی جائے، اس کی بارگاہ کے ہم محبوب کیسے بنے. تو مشیت الہی نے راستہ دکھا دیا ہے. جہاں اپنے دوستوں کا تذکرہ کیا، ان کی خصوصیات بیان فرمائیں، وہیں پر وہ راستہ بھی دے دیا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتے ہو، مقبول ہو سکتے ہو. اسی لیے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے، دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے، آخرت کا کوئی غم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. یہ آخری حصہ ہی وہ راستہ ہے جس سے ایک اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو سکتا ہے اور مقبول ہو سکتا ہے اور کمالات حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا کام حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید نے دوستوں کا تذکرہ کیا. دوستوں کا تذکرہ دوست کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ دوست کا دوست ہو جایا کرتا ہے. یہ ہمارا ماحول بتاتا ہے. ایک حقیقی دوست جب ہوتا ہے تو جو اس کا دوست ہے اس کا وہی دوست ہو جاتا ہے. تو اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہے تو خبردار کیا جا رہا ہے کہ سنو، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کی بارگاہوں کا معاملہ ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، ذرا سوچ کے ادھر بڑھنا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے غیظ و غضب سے دوچار ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارے دوست ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان حبیب پاک کی زبان مبارک سے، ان کے الفاظ سے ادا ہو رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے دوست سے عداوت کی، دشمنی رکھی، اس کو میرا اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. دوست کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ظاہر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے عداوت کی، دشمنی رکھی، مخالفت کی، تو اس کو میرا اعلان جنگ ہے. اب جس کی ہمت ہو اللہ سے جنگ کرے، لیکن کرنے والے انسانوں میں ہیں. قرآن شاہد ہے. سورہ فیل پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ایک بادشاہ تھا، ابرہا، نام سنا ہوگا، نہ سنا تو آج سن لیجیے. ہم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں
کہ اس کو یاد رکھا جائے۔ بہرحال یہ اجلاس اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں اور آپ یاد کر لیں۔ ابرہہ چلا ہے کعبہ مبارکہ کو شہید کرنے کے لیے، اس زمین پر یہ ہے، دنیا کے لوگ جا رہے ہیں، یہ نہیں رہے گا۔ دوسرے ایک گرجا گھر بنایا تھا اپنے بادشاہ دارالسلطنت میں، حبشہ میں، بہت عظیم عمارت بنائی اس کی کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ جیسے آج کل بہت جگہوں پر ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں کہ اسلامی تاریخ دب جائے اور ہماری تاریخ ابھر کے سامنے آ جائے۔ یہ انسان کوشش کرتا ہے، وہ بھی چلا۔ اگر پھومے میں تھی کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، ظاہری طور پہ ہاتھی تھے اس کے لشکر، انسانوں کا ایک ہجوم تھا، ہتھیار تھے، کعبہ شریف کو منہدم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، چلا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس گھر کو کس سے نسبت حاصل ہے۔ وہ تو اپنی میں تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس کے تکبر کو، اس کے کبر و نخوت کو توڑنے کے لیے اپنی ایسی مخلوق کا انتخاب فرمایا کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی مخلوق۔ قرآن مجید پڑھو گے تو اس کا نام ابابیل آئے گا۔ اب آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، چھوٹی سی چڑیا ہاتھی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے بتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے قوت عطا فرما دے، اس قوت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا اظہار کرنا ہے پروردگار عالم کو کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ابابیل کا انتخاب کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کا انتخاب کیا۔ ان چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کو کوئی میزائل نہیں تھما دیا ہے، اس لیے کہ میزائل کا وزن جتنا ہے تو چڑیا خود ہی بیٹھ جائے گی۔ جیسا جثہ ہوتا ہے، جیسی باڈی ہوتی ہے، ویسی ہتھیار دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں تو چھوٹی سی کنکری بھی منہ چونچ میں دے دی گئی، کیا حیثیت ہے؟ اگر ہاتھی پھونک دے چڑیا اور کنکری سب غائب ہو جائے۔ لیکن قدرت کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانا ہے، یہ دکھانا ہے، یہ طاقت تو ہم نے ہاتھی کو بھی دی ہے، ہماری ہی دی ہوئی چیز ہے۔ اس کی طاقت اگر ہم ختم کرنا چاہیں تو ہم ان چڑیاؤں سے ختم کر سکتے ہیں، ہم کنکری سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اس فوج کو بھیجا ہے اور یہ ہتھیار دے کر کے بھیجا ہے۔ جب یہ ہتھیار ڈالے گئے، کنکریاں ڈالی گئیں، تو قرآن مجید پڑھو تو قرآن مجید بتائے گا کہ ان ہاتھیوں کا، ان آدمیوں کا حال کیا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے۔ اللہ اکبر! قدرت، اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا تو میرا اعلان جنگ ہے۔ اب ولیوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے کہ ہمارے دوستوں کا معاملہ ہے۔ اے انسان ذرا سنبھل کر قدم رکھنا۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی کنکریوں، چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے، کنکریوں سے کام لے لیتے ہیں، وہ کام لے لیتے ہیں جو بڑے بڑے ہتھیار نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں سے عقیدت و محبت رکھنا، ہم کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ ناراض ہو جائیں، ان کو تکلیف پہنچ جائے۔ اگر ان کو تکلیف پہنچے گی تو پھر ہمارا غیظ و غضب تمہارے ساتھ، جو ہمارا غیظ و غضب کس کے لیے ہوا وہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ دوستوں کا معاملہ ہے۔
تو قرآن مجید نے دوستوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کو ہم نے کمالات عطا فرمائے. خوف انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان کے مزاج میں داخل ہے، لیکن پروردگار عالم نے اور ان مزاج کے خلاف ان کا مزاج اس طور پہ بنا دیا کہ دنیا کا خوف تو تمہیں کچھ نہیں، تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم چونکہ انسانی مزاج میں خوف داخل ہے، ہم تمہیں اپنا خوف دے دیتے ہیں. جہاں ہمارا خوف رہتا ہے دنیا کے خوف کی وہاں گزر ہی نہیں ہوتی. یہی تو وجہ ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، طاقتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن طاقتیں اور بزرگ کا کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. تاریخ شاہد ہے، بزرگوں کے حالات پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیسی کیسی قوتیں ان کے سامنے آئیں، لیکن وہ قوتیں تو پاش ہو گئیں، ان بزرگوں کا کچھ بھی نہیں. اپنی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زندگی پاک آپ اپنے سامنے رکھو. ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے، کوئی لشکر لے کر کے آئے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ لشکر آیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. رب بتائے تو کہ خواجہ پاک نے کون سی تلوار چلائی؟ خواجہ پاک تشریف لے گئے ہیں، ایسی سرزمین پہ تشریف لے گئے ہیں جہاں مختلف نظریات ہیں، اور جب مختلف نظریات سامنے آتے ہیں تو ٹکراؤ ہوتا ہے. آپ اسلامی نظریات لے کے گئے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اے فرزند ارجمن جاؤ، ہندوستان کی سرزمین خالی ہے، جاؤ اسلام کی روشنی سے وہاں انسانوں کے دلوں کو روشن کر. آپ تشریف لائے ہیں، وہ ہتھیار لے کر کے آئے ہیں جو دلوں کے حالات بدل دیتا ہے. زندگی ختم نہیں کرتی، جی انسان کو نہیں مارتا، وہ ہتھیار ہوتا ہے، کردار کا ہتھیار ہوتا ہے، کیریکٹر کا ہوتا ہے. تو کیریکٹر کا ہتھیار لے کر کے حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے. راجا کی قوت سامنے ہے لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے. آخر راجا سے ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، مخالفت بڑھتی ہے، پسند نہیں کرتا ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کا بال بھیگا بھی نہیں ہوتا. چند نفوس قدسیہ ہیں ساتھ میں، کوئی طاقت ظاہری نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ قوت ساتھ میں ہے، مشیت ایزدی ساتھ میں ہے، اللہ کا کرم شامل حال ہے، نبی کریم کی نگاہ کرم شامل حال ہے. تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ چاہا ہے اس نے، بھگانا چاہا ہے، طرح طرح کے جتن کیے ہیں، لیکن کوئی کارآمد نہیں ہوا. تو آخری جتن بھی استعمال کر لیا. آخری کون ہوتا ہے؟ بند کر دو، پانی بند کر دو. اناساگر ایک ذریعہ ہے پانی کا، پانی نہیں ملے گا یا تو یہ چلے جائیں گے یا پھر پیاسے دنیا سے چلے جائیں گے، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا، وہ تو یہ صرف سمجھے ہوا تھا کہ ہماری گورنمنٹ ہے یہاں سے وہاں تک، ہماری حکومت ہے، تو یہ پانی بھی ہمارے ہی قبضے میں ہے. ہم جسے چاہیں گے پانی مل سکتا ہے اور جسے نہیں چاہیں گے نہیں ملے گا. یہی سوچ کر کے اس نے پیرا بٹھا دیا ہے. یہی تو سوچا تھا، یہی سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا؟ یہی سوچ کر کے پیرا بٹھایا ہے کہ پانی ہمارا ہے، ہماری حکومت میں ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، ہم جسے چاہیں گے دیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں ان کو دینا، ان کو تو ہم بھگانا چاہتے ہیں. تو عجیب معاملہ سامنے ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کے غلام، ضرورت تو سبھی کی ہے نا، پانی ضرورت سب کی ہے کہ نہیں ہے؟ غلام آج انا ساگر پہ نہیں جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے، بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، ذہن و فکر دے رہے ہیں.
میاں جب مصیبتوں میں پھنسو تو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے، یہی مصیبتیں دور کریں گے، یہی عقیدہ تھا اس وقت کے مسلمانوں کا۔ آج کا یہ عقیدہ نہیں، یہ پرانا ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کو، ان محبوبوں کو ایسی قوت و توانائی دیتا ہے، یہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو چاہیں کر، اسی لیے وہ آئے۔ اگر حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے غلام، ان کے یہ خادم اپنے جیسا سمجھتے تو کبھی بھی ان کی بارگاہ نہیں جاتے۔ وہ تو یہ سمجھتے جیسے ہم پریشان ہیں ویسے ہی ہمارے آقا پریشان ہیں۔ وہ جانتے ہیں ہم تو پریشان رہ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو پریشانی دور فرمائیں۔ اسی لیے تو گئے۔ جب پریشانی میں انسان، پریشانیوں سے انسان تو شر ہوتا ہے کہ ایک پریشان دوسرے پریشان کے پاس نہیں جاتا ہے، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ عجیب و غریب آدمی وہ خود پریشان ہے، تمہاری پریشانی کیسے دور کرے گا؟ یہ انسانی مزاج ہے کہ نہیں مزاج؟ بولو، یہ بات پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم تو پریشان ہیں، اب یہ ہماری پریشانی دور کرنے کے لیے ہمارے آقا ہی کی نگاہیں کرنی چاہیے، اس لیے وہ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے جب انہوں نے عرض کیا سرکار پانی کی ضرورت ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی نہیں فرمایا بڑے نادان ہو، کبھی تم نے پانی مجھے نہیں لانے دیا ہے، آج مجھ سے پانی مانگ رہے ہو؟ ارے ہمیشہ تو تم آ کر کے میری خدمت پیش کرتے تھے، آج مجھ سے مانگنے آئے ہو؟ آج وہ وقت ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ آج تو دل میں جو درد ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ آج جس مشکل میں میرا غلام پڑا ہوا ہے اس مشکل سے اس کو نکالا جائے گا۔ آج تو یہ موقع ہے، اور دنیا والوں کو دکھا دینا ہے، اے دنیا والوں تم نے اپنی تلواروں پہ بھروسہ کیا ہے، ہم نے رب کی رحمتوں پہ بھروسہ کیا ہے، ہم نے آقا کے کرم پہ بھروسہ کیا ہے، ہم ان تلواروں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ غلام کو اپنا بول دے دیا، پیالہ دے دیا، اور فرمایا جو انسان کا مزاج جلدی قبول نہیں کرتا ہے، جاؤ انا سار کے کنارے کھڑے ہو کر پانی سے اے پانی، خواجہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کس سے کی جاتی ہے؟ بات اس سے کی جاتی ہے جس کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور صرف زندگی ہی نہیں، جو بات سن سکتا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے، جس زبان میں بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ بھی جائے، ورنہ کسی پاگل سے بات نہیں کر لو گے، زندگی ہے لیکن بات نہیں کر سکتے ہو، جو بہرا ہے گونگا ہے اس سے بھی نہیں بات کرو گے، اب وہ سن نہیں سکتا تو عمل کیا کرے گا؟ تو یہ چیز جو بات کرنے کے لیے ضروری ہیں پانی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر پائی جاتی ہو تو میں آپ کو ایک گلاس دے دیتا ہوں، جاؤ یہاں پر کوئی تالاب ہو تو اس کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہنا کہ مولانا صاحب جو تقریر کر رہے ہیں انہوں نے بھیجا ہے، اے پانی تو اس گلاس میں آ جاؤ، میں لے کے چلا جاؤں۔ آپ گلاس لے کر کے آگے بڑھو گے، اگر محبت میں پکڑ بھی لیا تو اس شامیانے سے نکلنے کے بعد آپ کا پتہ نہیں ہوگا، مولانا صاحب یہاں پیاسے رہ جائیں، کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم نے غیر فطری کام کے لیے آپ سے کہا، ہم نے ایک غیر فطری کام کے لیے کہا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھ سکتا، اس پر عمل کر سکتا۔ پانی میں نہ جان ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، اس سے کیا بات کی جا سکتی ہے، اور وہ کیا چل کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں یا کسی کی بھی پاس آ سکتا ہے۔ لیکن غلام ہماری طرح سے سوچ نہیں رکھتا ہے، یا آج دنیا والوں کی طرح سے سوچ نہیں رکھ رہا ہے، وہ تو یہ جانتا ہے کہ جو یہ فرما رہے وہ ہو کر کے رہے گا، کہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ قوت و توانائی عطا فرماتا ہے، یہ جو چاہیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ نوافل سے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت مولانا روم اسی لیے فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم اللہ عبداللہ بود۔ تو غلام اپنے جیسا نہیں سمجھتا تھا، وہ اللہ کا دوست سمجھتا تھا، اس لیے پیالہ اس نے پکڑا۔ پہلے تو ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے وہ کہ کہیں تلوار چلے اور گردن الگ نہ ہو جائے، لیکن جب خواجہ پاک بھیج رہے ہیں سارا ڈر ختم ہو گیا سبحان اور اللہ، سیدھے تالاب کے کنارے چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیا تلواریں نہیں تھی؟ کیا تلوار تھی، لیکن زندگی کی ضمانت خواجہ پاک نے دے دی ہے۔ ان کا یہ یقین ہے کہ جب تک میں پانی نہیں لا سکوں گا موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ایک اللہ کے ولی نے یہ زندگی کی ضمانت دے کے بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں اور پانی کو سننے کی قوت بھی دے رہے ہیں۔ جب یہ کنارے پہنچتے ہیں پانی میں ڈبوتے نہیں ہیں پیالے کو، بلکہ کنارے ہی سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں پانی تجھے خواجہ نے بلایا، آقا نے یاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی غائب ہو جاتا ہے، پیالے میں پانی نظر آنے لگتا ہے۔ ارے پیالہ کتنا بڑا ہوگا بھائی؟ اللہ اللہ، انا ساگر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جو اجمیر شریف تشریف لے گئے ہوں، اتنا بڑا پیالہ لے کے تھوڑی جائے گی، اللہ اللہ، چھوٹا سا پیالہ ہوگا۔ ارے آج جیسا پیالہ نہ صحیح تھوڑا سا بڑا ہوگا، فقیروں کا بڑا ہی ہوتا، سبحان اللہ، کچھ دگنا ہوگا، یہی تو ہوگا، اتنا بڑا تھوڑی ہوگا کہ وہ سب ہو جائے۔ بہرحال وہ پانی بارگاہ خواجہ پاک میں آ جاتا ہے، لے آتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے جو پہرا دے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ پانی ہی غائب ہو گیا، تو اب عجیب، اب الٹا سمجھ معاملہ ہو گیا کہ کہاں ہم ان لوگوں کو بھگانا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے، اب تو خود ہی زندگی کے پڑ گئے، اب اپنی زندگی کیسے بچائی جائے؟ تو وہ لوگ اپنے بڑے کے پاس گئے، راجا کے پاس گئے۔ راجا نے کہا یہاں کام نہیں چلے گا، جاؤ اسی کٹیا والے میں، اسی خیمے میں جاؤ، کسی فقیر سے کہنا، انہی سے التجا کرنا، وہی بگڑی بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سب بھاگے۔ جب زندگی کے لالے پڑتے ہیں نا، اللہ اللہ، جب موت دکھائی دینے لگتی ہے تو ہر آدمی ہر جتن کرتا ہے، ہر کوشش میں لگ جاتا ہے، بھاگے ہوئے آئے۔ اب کیا 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 ہوگا آپ تصور میں اپنے سوچتے رہیے، سبحان اللہ، سبحان کتنی خوشامد کی ہوگی، کیسے کیا کیا ہوگا، منایا ہوگا۔ تو غلاموں نے سوچا ہوگا کہ ارے آج تو ان لوگوں کو پیاسا مار ڈالیں گے، انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا تھا، آج موقع ملا ہے کہ ایک کو ماریں گے، ہم ماریں گے۔ خواجہ غریب نواز زندگی لینے کے لیے نہیں گئے تھے، زندگی کی بہاریں دینے کے لیے گئے تھے۔ اللہ، وہ کردار پیش کیا ہے جو میرے آقا نامدار نے مکے کی سرزمین پہ پیش کیا۔ کردار کی تلوار لے کر کے گئے تھے، عمل کی تلوار لے کر کے گئے تھے، آقا کا کریکٹر لے کر کے گئے تھے، انقلاب دنیا میں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، زندگی لینے کے لیے نہیں آئے تھے، زندگی کی بہاریں دینے کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے تو سوچا ہوگا کہ آج ایک ایک کو ماریں گے، ہم کو مارنے کی کوشش کی تھی، آج تو یہ ہمارے پنجے میں آ گئے ہیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن خواجہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس پانی کو جاؤ انا ساگر میں ڈال دو۔ اس انقلابی عمل کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے وہ کلمہ لاہوتی جو وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، اب ان کا دل پکارنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا مزاج دنیا کے سامنے رکھا۔ اسلام زندگی لینے کے لیے نہیں ہے،
زندگی کی بہاریں دینے کے لیے آیا ہے، زندگی کی تابناکی دینے کے لیے آیا ہے، تم کو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہے، تمہاری قوت و توانائی تم کو دینے کے لیے آیا ہے، انسانیت کی ضمانت دینے کے لیے آیا ہے، انسانیت کی بقا کی ضمانت دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اسلام آیا ہے۔ تو لا خوفن کی منزل حاصل کی حضرت خواجہ غریب نواز کو، یہ پوری طاقت کھینچ ہو گئی، پوری طاقت ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، اور آج جو یہ بہار نظر آ رہی ہیں یہ انہی کی دین تو نظر آ رہی ہے ہندوستان۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے، پروردگار عالم اپنے ان محبوبوں کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو لرزہ برندام نہیں کر سکتی، بلکہ وہ خود طاقت لرزہ برندام بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور عاقبت کا انہیں آخرت کا کوئی غم نہیں ہے۔ آخرت کا غم کسے ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا اسے نہ ہوگا، جو روزہ نہیں رکھے گا اسے نہ ہوگا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اسے نہ ڈر ہوگا، وہ غم ہوگا کہ آخرت میں کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ پریشانی اللہ کے احکام کی جو پابندی نہیں کرے گا اسے غم ہوگا کہ کتنی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے تو اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کو خوش کر لیا ہے، اللہ کے یہ دوست ہو گئے ہیں، تو پھر آخرت کا انہیں کیا غم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ہر قدم سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، پوری زندگی اللہ کی یاد میں لگا دی ہے، ہر قدم پہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو پھر انہیں غم کیا ہے؟ بلکہ یہ تو آخرت میں دوسروں کے غم بانٹیں گے، ختم کریں گے۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات ہمارے تکلیفوں کو، آخرت میں جو تکلیف ہوگی انہی لوگ حضرات کی نگہ کرم دور کر سکتی ہے۔ تو کیسے اللہ کے محبوب ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ دیکھو ایمان بنیادی چیز ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے کیا ہوتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا۔ جب بھی کسی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، شعور دیا ہے، حکم دیا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا فرما کر کے حکم دیا ہے، ذہن و فکر دے دیا کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل کارآمد ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نماز بھی پڑھنی اگر ہے تو پہلے دیکھو کہ امام ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ بے شک، اللہ امام کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، بے شک حق۔ وہ تو منحصر ہے مقتدی کی نماز، امام کی نماز۔ جب اس کی نماز نہیں تو آپ کی نماز کہاں سے؟ اس لیے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کون ایمان والا ہے۔ بہرحال قرآن نے صرف تقوی کی بات نہیں کی، ایمان کے بعد تقوی کی بات کی۔ ذہن دے دیا ہے کہ بنیادی چیز ایمان ہے، اس کے بعد ہی سارے اعمال کا معاملہ ہے۔ اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد۔ اس لیے ایمان والے ہیں، الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے احکام کی پابندی نہیں کرے گا، جس چیز سے منع فرمایا اس سے باز نہیں رہے گا۔ اگر باز نہیں رہا تو ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا خوف ہے دل میں تو گناہ سے بچے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، نماز کا پابند ہوگا، زکوٰۃ دے گا، احکام خداوندی پہ عمل کرے گا، تو وہ صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار ہوگا۔ تو راستہ دوستی حاصل کرنے کا الذین آمنوا وکانوا یتقون ہے، اور اسی کا شعور دینے کے لیے دارالعلوم قادریہ غریب نواز ہے۔ اس ادارے کی اہمیت سمجھو، یہ احکام خداوندی بتاتا ہے، عوامر بتاتا ہے،
گواہی بتاتا ہے کہ کس چیز سے اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ کیسے سمجھو گے؟ ان اداروں سے جب وابستہ ہوگے، علماء کی بارگاہ میں جب آؤ گے، تبھی یہ شعور مل سکتا ہے، اس کے نہیں مل سکتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ، آخری بات کیا کر کے رکتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بنو، عالم بنو، پہلا۔ اگر یہ موقع نہیں ہے تو علم حاصل کرنے والے بنو۔ سبحان اللہ سبحان اگر یہ اتنا بھی موقع نہیں ہے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بنو۔ حاضری کا تو یہ معاملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو لوگ حاضر رہتے تھے، ایسے ایسے مسائل انہوں نے حل کیے کہ علماء پھنسے ہوئے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ فلاں حاجی صاحب سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے، ان سے پوچھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کسی مجلس میں یہ مسئلہ آیا ہو اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل بتایا ہو۔ تو کچھ مسائل ایسے بھی ہوئے کہ حاجی صاحب لوگوں نے حل کر، تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، نصیحتیں ملتی ہیں، یہ کام ہمیں کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکار تیسری منزل میں یہ فرماتے ہیں علماء کی بارگاہ میں بیٹھو۔ اور یہ بھی موقع نہیں ہے، ابھی ہم اتنے مصروف آپ لوگ ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں بھی اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والے تو رہو۔ یہ محبت، یہ نسبت تمہیں محفوظ رکھے۔ ایک ایمان والے عالم سے تم محبت رکھ رہے ہو، ہر عالم نہیں ہے، ایمان والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں الفت رسول ہے، جس کے دل میں محبت رسول ہے، جس کے دل میں عقیدت رسول ہے، اس عالم کی بارگاہ میں اور اس سے محبت کرنے والا، آخری فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا۔ عالم سے نسبت علم سے ہر حال میں تمہیں رکھنا ہے، اگر تم رکھو گے تو محفوظ رہو گے، اور اگر ان چاروں کے علاوہ پانچویں طرف قدم اٹھاؤ گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ کون فرما رہا ہے؟ جو محسن انسانیت ہے، یہ انسانیت کا درد ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے فرما رہے ہیں کہ پانچواں مت بننا۔ اس لیے ہم اس طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، دارالعلوم قادریہ ایک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے تم وابستہ رہو گے تو محفوظ رہو گے، اور اس سے جدا، اس سے عداوت، اس سے بغاوت، اس سے مخالفت پاری و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ Subhanallah, very beautiful advice by our guest speaker, Sarbarah Ala, Rector of Al Jamiatul Ashraf.